محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ پیسے رکھو، بچوں کو گوشت منگوا کر کھلا دینا۔ میری بوڑھی ماں نے گھر سے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پر 300 روپے رکھے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں نے مار پیٹ کر میری ماں کو گھر سے نکالا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، مگر 2 روز کے بعد جیسے ہی میرا شوہر دوسرے شہر سے لوٹا، اس نے آتے ہی میری ماں کو بے عزت کیا اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ میں حسرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی، گلی میں شور مچ گیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر۔ میں پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلی تھی، اماں کا روتے ہوئے فون آیا تھا، تیرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میری ماں ایک بیوہ تھی۔ مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ بھائیوں نے انہیں نکالا کیوں ہے، حالانکہ وہ دونوں اماں سے بے حد پیار کرتے تھے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ بابا جان کو کھونے کے بعد میں ماں کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رکشا روک کر میں گھبرائی ہوئی اس میں بیٹھ گئی تھی۔ دل بار بار ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہا تھا، کچھ گڑبڑ ہے، اماں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، بھائی جان ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی بیویاں تھوڑی تیز ترار تھیں، لیکن میرے بھائی بالکل بھی ایسے نہ تھے۔ میں بار بار خود کو جھٹلائے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک لمبی مسافت کے بعد میرے گھر کے سامنے رکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے میری سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ میری ماں اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کا سامان بھی اس کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ میں فوراً رشکے سے اتر کر اپنی ماں کی طرف لپکی تھی۔ میں نے انہیں سنبھال کر سیدھا کیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بلک اٹھی تھی اور سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں ان کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، اماں حوصلہ کرو، کیا ہو گیا ہے؟ بھائیوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں ان دونوں سے، یہ گھر آپ کے نام ہے، یہ ایسا ظلم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، ظالموں نے چلاکی سے یہ گھر اپنے نام کر لیا ہے، میرا اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تیرے باپ کے چلے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوگا، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نجمہ، مجھے یہاں سے لے جا، میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میرے بھائی ایسا ظلم کر سکتے تھے، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں غصے سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی میں دروازہ بچاتی، اس سے پہلے ہی میری ماں نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بیویوں کے منہ لگنے کی، وہ ظالم مجھے گھر سے نکال کر اپنے کام کاج پر چلے گئے ہیں۔ تو مجھے اپنے گھر لے جا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں بھی جوڑ لیے تب بھی میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور ان کا سامان سمیٹ کر انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا، جس عورت نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں بڑا کیا اور اسی کے ساتھ ایسا ظلم و ستم۔ میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، مر جاؤں گی لیکن اپنی ماں کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ انہیں رکشے میں بٹھا کر میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ بہت احتیاط سے میں نے انہیں اتارا تھا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوئی تھی جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو میرے بڑے بھائی صاحب کا فون آ رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ماں میرا فون جھپٹتے ہوئے بولی، ان دونوں کا نمبر بلیک لسٹ کر دو، خبردار جو تم نے ان کا فون اٹھایا، یہ اتنے ظالم ہیں کہ تمہارا دماغ بھی خراب کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان درندوں سے رابطے میں رہے۔ میرا خون کھولا ہوا تھا۔ ماں سے بڑھ کر انسان کے لیے نہ کبھی کچھ ہوتا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے فوراً ہی دونوں کا نمبر اور ان کی بیویوں کا نمبر بھی بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ ایسے لوگوں سے بات کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزار لیتی۔ میں انہیں لیے اندر آ گئی تھی۔ میرے بچے فوراً ہی نانی کا شور کر کے
ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، جبکہ میری ماں مجھے دیکھتی ہوئی بولی، بس لاڈو، مجھے اپنے پاس رکھ لے، روکھی پھیکی دے دینا، میں کھا پی لوں گی، مگر میں تیرے بھائیوں کے گھر اب کبھی نہیں لوٹ کر جاؤں گی۔ جبکہ میں انہیں گلے سے لگاتے ہوئے بولی، اماں، میں بھی تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ یہ سمجھتے کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ایسا ظلم کریں گے اور میں ان سے تعلق رکھوں گی اور تمہیں جانے دوں گی؟ تم بے فکر ہو اماں، میں زندہ ہوں۔ ابھی اپنی ماں کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ میری ماں میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تم اداس مت ہو، یہ سب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا، بس اب زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو میں دیکھ لیتی ان دونوں کو، ایسا کبھی میرے ساتھ نہ ہوتا۔ جبکہ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں کھانا وغیرہ دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے بھائیوں کو فون کر کے ان سے دریافت کروں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، مگر امی جان کا وعدہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ میں میرے شوہر کا خیال آیا تھا۔ میں نے ان کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فوراً اپنا موبائل فون اٹھایا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں کال کی تھی۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ کام کاج کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، نجمہ، میں 2 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو، بچے وغیرہ ٹھیک ہیں؟ ان کی بات سن کر میں بولی، بچے ٹھیک ہیں لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً پریشان ہو گئے تھے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے تمہاری؟ جبکہ میں بولی، آپ سے اجازت چاہیے تھی، میرا محض اتنا کہنا تھا۔ کہ وہ فوراً سے بولے، ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ ان کا بار بار میرے لیے فکر مند ہونا مجھے اچھا لگ رہا تھا، مگر اس وقت مجھے خوف اس بات کا تھا کہیں یہ امی کی بات سن کر غصہ نہ ہو جائیں۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم کسی اور کی موجودگی کو افورڈ کر پاتے۔ فی الحال میں نے بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا اور فون بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ ان کو بتانا، نہ جانے کیوں مجھے خطرناک سا لگ رہا تھا۔ اکثر وہ گھر کے خرچے کو لے کر پریشان ہی رہتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک میرا چھوٹا بیٹا روتے ہوئے میرے پاس آ گیا تھا اور اپنی کلائی میرے سامنے کرتے ہوئے بولا، اماں دیکھیں، میرا ہاتھ نانی نے جلا دیا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو باقاعدہ چمٹے کا نشان موجود تھا۔ میں فوراً ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیوں جلایا انہوں نے؟ جلدی سے میں نے مرہم نکال کر اس کے جلے ہوئے پر لگایا تھا اور وہ روتے ہوئے بولا، میں ان کے حصے کی آدھی روٹی کھا گیا تھا، اس لیے انہوں نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ اماں، وہ مجھے مار بھی رہی تھی۔ بڑے بھائی جان نے روکنے کی کوشش کی تو انہیں بھی 2 تھپڑ لگائے ہیں، جبکہ میں حیران و پریشان تھی کہ امی نے کبھی بھی اس طرح برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میں فوراً سے باہر آئی تو وہ زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ان کو تھاما تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تیرے بچے اتنے تیز ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے حصے کی روٹی کھائی تو میں انہیں ڈانٹنے لگی۔ غصے میں کھڑے ہو کر تیرے ایک چھوٹے نے اپنا ہاتھ جلا لیا اور دوسرا روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ نانی اماں نے مارا پیٹا ہے۔ میں کیوں بھلا اپنے نواسوں کو ماروں گی؟ بیٹا، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تمہارے بچے مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے، بے وجہ میں تم پر بوجھ بھی نہیں بنوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے سخت نگاہوں سے اپنے بچے کو دیکھا تھا جو ایک طرف سہم کر کھڑے ہوئے تھے۔ دل تو کیا دونوں کو 2 تھپڑ لگا دوں، مگر اماں کا روتا اور ہچکولے کھاتے ہوئے وجود کو سنبھال کر میں گیسٹ روم میں لے کر آ گئی تھی اور انہیں وہاں بٹھاتے ہوئے بولی، آپ پریشان نہ ہوں، میں دوبارہ روٹیاں بنا دیتی ہوں اور ان دونوں کا دماغ تو میں اب اچھی طرح سے درست کروں گی، آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کریں گے۔
جبکہ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، کسی کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بے وجہ میرے دشمن بنے میں ہرگز بھی نہیں چاہتی۔ بچے ہیں، نادانی میں کر گئے، لیکن ان کو صرف سمجھا دینا کہ میں بڑی ہوں، مجھ سے بدتمیزی کر کے انہیں کیا حاصل ہوگا، اور بے وجہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس تو اب کوئی گھر نہیں بچا، میں تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گی نا۔ انہوں نے روتے ہوئے جتنی آس امید سے کہا تھا، میں فوراً ہی سر ہاں میں ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں ابھی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرا بڑا بیٹا میرے پاس آتے ہوئے بولا، امی جان، نانی جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے میرے چہرے پر 2 تھپڑ مارے ہیں کیونکہ میں انہیں روک رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کا ہاتھ انہوں نے جلا دیا ہے اور وہ ہم پر الزام لگا رہی ہیں۔ یہ بات سراسر غلط ہے، آپ ان سے بات کریں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس کے کان کو مروڑتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے میری ماں کے بارے میں الٹا سیدھا کہا، میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گی۔ اتنے چھوٹے ہو کر اپنی نانی پر الزام لگاؤ گے؟ تمہارے باپ کا کھا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم الٹا سیدھا بولو گے۔ میں بھی اس گھر کی مالکن ہوں، اتنے چھوٹے ہو کر تم دونوں کی اتنی زبانیں چلیں گی، اور یہ چھوٹا کہاں ہے، اس کا ہاتھ تو میں اچھے طریقے سے جلاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ پیچھے سے میرا بیٹا روتے ہوئے بولا، امی جان، آپ غلط کر رہی ہیں، آپ ایک دفعہ جانچ پڑتال تو کر لیں۔ مگر میں اسے نظر انداز کی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا بیٹا بیڈ کے پاس بیٹھا گھٹ گھٹ کر رو رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میں حیران ہو گئی، اس کا ہاتھ پورا لال سرخ ہو رہا تھا۔ بھلا کون بیوقوف اپنا ہاتھ چمٹے سے جلائے گا، وہ بھی ایک 7 سال کا بچہ؟ میں اس کے پاس چلی گئی تو وہ روتے ہوئے بولا، باخدا امی جان، میں نے اپنا ہاتھ خود نہیں جلایا، نانی جان نے جلایا ہے، مگر میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ نہ مجھے ماریں اور نہ ہی بھیا کو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور بے آواز آنسو بہانے لگا۔ کچھ دیر میں پریشان نظروں سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے تھے۔ جس طرح اس نے آتے ہی اپنی غلطی بھی بتائی تھی اور نانی کی غلطی بھی بتائی تھی، اس سے یہ ثابت تھا کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ مگر میں اس وقت امی جان کو کسی بھی قسم کا الزام نہیں دے سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ رات میں اپنے کمرے میں بچوں کے پاس ہی سو رہی تھی۔ ان دونوں کو میرے بغیر بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ انہیں سلا کر امی جان کے پاس چلی جاؤں گی، مگر چھوٹے کے ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے سلاتے سلاتے 2 گھنٹے لگ گئے تھے، اور میں کب سوئی مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ تقریباً رات 3 بجے کے وقت کھلی تھی۔ مجھے بے ساختہ امی جان کا خیال آیا۔ ان دونوں پر چادر برابر کر کے میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے امی جان کے کمرے سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں ابھی اندر جاتی اس سے پہلے ہی امی جان کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرا دل گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً سے ان کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ میں گھبرا کر دروازہ بجاتے ہوئے بولی، امی جان، دروازہ کھولیں۔ کیا ہوا؟ کہاں سے دھواں آ رہا تھا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ مگر اندر سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کافی منتشر ہو گئی تھیں۔ میں ایک بار پھر دروازہ پیٹتے ہوئے بولی، امی جان، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ کوئی مذاق کر رہی ہیں تو خدا کے لیے ایسا مذاق مت کریں، دروازہ کھول دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ایک بار دوبارہ کہنے پر اندر کمرے میں جنبش ہونے لگ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہوں، دروازہ توڑ کر امی جان کو باہر نکال لیں گے۔ شاید اندر آگ لگ چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔
امی جان حشاش بشاش سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو تم نے میری نیند توڑ دی۔ میں سو رہی تھی، جبکہ میں فوراً کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، امی جان کمرے سے دھواں اٹھ رہا تھا، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ جبکہ وہ بولی، ارے مجھے کیا ہونا ہے، دیکھو بالکل خیریت سے ہوں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کمرے سے کس لیے دھواں اٹھے گا؟ میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو جلی ہو، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا آپ آرام کر لیں، شاید آنکھوں کا دھوکہ ہو، آدھی رات کو اٹھنے کی وجہ سے کچھ الٹا سیدھا نظر آ ہی جاتا ہے۔ جبکہ وہ بولی، ہاں تم بچوں کے پاس جاؤ، وہ گھبرا رہے ہوں گے، تمہاری چیخ سے کہیں چھوٹا اٹھ نہ گیا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور کمرے پر ایک آخری طائرانہ نگاہ ڈال کر باہر کو آ گئی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی جو میری آنکھوں سے اوجھل تھی، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا، شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہی تھا، ورنہ اماں جان جھوٹ کیوں بولیں گی؟ میں اپنے کمرے میں چلی آئی تو میرا چھوٹا بیٹا واقعی ہی جاگ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی میری گود میں چڑھ گیا اور میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، اماں کیا ہوا؟ نانی اماں نے آپ کو بھی مارا ہے؟ جبکہ میں نے فوراً اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی، چپ چاپ سو جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں نانی کیوں ماریں گی؟ تمہیں الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، چپ چاپ خاموشی سے سو جاؤ۔ میرے ڈانٹنے پر وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی دھواں آ رہا تھا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی جو امی جان مجھ سے چھپا رہی تھی۔ رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح میں وقت سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ میرے بچوں کا اسکول صبح 7 بجے لگتا تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کر میں کمرے میں آئی تو دونوں بیٹے بالکل بخار میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران ہو گئی، رات تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک سے انہیں بخار کیوں ہو گیا؟ بڑے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی بخار میں تپ رہا تھا، چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حال تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں نے دونوں کو تھوڑا بہت ناشتہ کروایا اور پھر دوائی لینے کے لیے لے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں وغیرہ لکھ دی تھیں اور خاص احتیاط کا بولا تھا۔ میری واپسی صبح 10 بجے ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ہم تینوں ماں بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنا دھواں ہو رہا تھا کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی۔ کھانس کھانس کر میرے بچے دوہرے ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں کو باہر ہی چھوڑ کر فوراً سے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں آگ نہ لگ گئی ہو، کیونکہ اماں اندر ہی تھیں۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی دھواں کہاں غائب ہوا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اماں جان ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی لاؤنج میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بچوں کو کہاں چھوڑ آئی ہو، اندر لے آؤ۔ جبکہ میں نے حیرت سے مین انٹرس دیکھا تھا، اب وہاں بھی دھواں ختم ہو چکا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے بچے اندر آ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اماں آپ اندر گئیں اور دھواں ختم ہو گیا؟ چھوٹا بیٹا بڑی معصومیت سے بولا تھا، جبکہ میں نے ایک پریشان نگاہ اپنی ماں کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ان دونوں کو اندر لے آئی تھی۔ ابھی فی الحال میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرے بیٹے کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں۔ میرا شوہر ان چیزوں کے معاملے میں حد درجے سخت تھے، بچوں کی تربیت کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے تھے، اس لیے میں نے کوئی بات ان کے سامنے کرنا مناسب سمجھی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر تک میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ امی جان میرے کمرے میں آئیں گی، مگر وہ آئی ہی نہیں۔ تھک ہار کر میں باہر آئی تو وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر وہ ایسا کیا کر رہی تھی؟ امی جان نے کبھی بھی کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمرے کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تاکہ آکسیجن اچھا مل سکے۔ بھائی جان کو بھی اکثر وہ منع کرتی تھی، مگر اب 2 دن سے وہ مسلسل دروازہ بند کر رہی تھیں۔ فی الحال میں چپ ہی رہ گئی تھی۔ میں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اپنے بچوں کے لیے دلیا وغیرہ بنا کر
میں کمرے میں آئی تو میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو انجان نمبر سے کال تھی۔ کال ریسیو کی، ابھی ہیلو ہی کہا تھا جب دوسری طرف سے میرے بھائی جان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، نجمہ، اماں تمہارے گھر آئی ہیں۔ میں گھر کے ہر فون سے تمہیں کالیں کر رہا ہوں، کسی ایک سے بھی تم فون نہیں اٹھا رہی، یہ بھی پینو خالہ کا نمبر ہے۔ تم کہاں پر ہو؟ اس وقت گھر پر ہی ہو، میں آ رہا ہوں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آنے کی، شرم آنی چاہیے آپ کو، کس منہ سے آپ مجھے فون کر رہے ہیں؟ اگر میں بر وقت گھر نہ پہنچتی تو نہ جانے ہماری ماں کہاں کہاں دھکے کھا رہی ہوتی۔ بیویوں کے کہنے پر آپ اتنے دلیر ہو گئے کہ ماں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں اتنے سخت لہجے میں بولی تھی کہ میرا بھائی فوراً سے بولا، جب حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، میں آ رہا ہوں اماں کو لینے۔ جب حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح زبان درازی بھی نہیں کیا کرتے۔ میں فوراً سے بولی تھی، ہاں ہاں آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ بیوی کی باتوں میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ماں اور بہن کون ہوتی ہے، آپ اس بات کا فرق بھی بھول چکے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی، میں اپنی ماں کو سنبھال سکتی ہوں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اماں کیا ہوا، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر کمرے سے باہر آئی تھی اور اپنے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ابھی میں دروازہ بجاتی، اچانک ہی مجھے اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آئی تھی۔ میں یکدم پریشان سی ہو گئی، نہ جانے اماں کس سے بات کر رہی تھی۔ ان کا موبائل فون میں نے بے ساختہ دائیں جانب دیکھا تھا، وہاں وہ چارجنگ پر لگا ہوا تھا۔ پھر اماں کس سے باتیں کر رہی تھی، یہ سوچ آتے ہی میں نے فوراً سے دروازہ بجا دیا، مگر اگلے ہی لمحے بالکل سکوت طاری ہو گیا۔ 10 سیکنڈ کے بعد اماں نے دروازہ کھولا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے، تمہیں چین نہیں ہے کیا؟ اس کمرے میں کیا رکھا ہے؟ اگر ایسا میں کمرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں تو تمہیں گھڑی گھڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ ان کا اتنا درشت لہجہ سن کر میں گھبرا گئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں، دراصل بھائی جان کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، اچھا جاؤ، ابھی میں بعد میں کروں گی، ابھی میں مصروف ہوں۔ میں بولی فوراً سے، کس سے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ یکدم چلائیں تھیں، سمجھ نہیں آ رہا نجمہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ مجھ پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ اماں یہ کیا کر رہی تھیں؟ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بھائی جان کو دوبارہ فون کرتی ہوں، ان سے وجہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے اماں کو گھر سے باہر کیوں نکالا، لیکن مجھے عجیب و غریب سی شرمندگی ہونے لگ گئی تھی۔ میں بے وجہ ان سے اتنی الجھی تھی کہ میرا منہ اب بالکل بھی ان سے بات کرنے کا نہیں پڑ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اماں کے دروازے پر کھڑی کان لگائے ہوئے تھی کہ معلوم ہو سکے وہ کس سے اور کیا باتیں کر رہی ہیں، مگر اندر سے آواز بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں واپس اپنے بچوں کے کمرے میں آ گئی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ دونوں اچانک کیوں بیمار پڑے تھے، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ اچانک بیماری کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ موسمی بخار تو نہیں ہے، شاید تھکن کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر سر کو جھٹک دیا تھا۔ کل میرے شوہر واپس آنے والے تھے، مجھے بس اب اسی چیز کی ٹینشن پریشانی ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 4 بجے میرے گھر کا دروازہ اچانک زور زور سے بجا تھا۔ میں جو اپنے بچوں کے کمرے میں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، فوراً سے باہر آئی۔ اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی آ گئے ہیں؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا
مگر اگلے ہی لمحے میں سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہاری ماں یہاں پر آئی ہے؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اندر تو آئیں نا، نہ سلام نہ دعا نہ خیر خیریت، کس طرح آپ آتے ساتھ امی جان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ مجھے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور غصے سے میری ماں کو پکارا تھا، آنٹی بند رہیں تو باہر آ جائیں۔ ان کی بلند آواز دیکھ کر میں فوراً بولی، سلیم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ امی ہے میری۔ جبکہ وہ بولے، اپنی بکواس بند کرو، وہ عورت نہیں درندہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ بہتر ہوگا جتنا جلدی ہو سکے انہیں یہاں سے نکالو۔ جبکہ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ بالکل اسی انداز میں بھائی جان نے بھی بات کی تھی اور اب یہ بھی کر رہے تھے۔ اچانک ہی میری ماں باہر آئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر میری امی کا بازو تھامتے ہوئے بولے، کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ اپنے بیٹوں کا جینا حرام کر دیا تو اب ہمارے گھر میں داخل ہو گئیں۔ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میرے بچوں کو یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو آپ تو پاگل ہو چکی ہیں، لیکن ہم دل و دماغ رکھتے ہیں، نکلے یہاں سے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری ماں کو زور سے باہر کی طرف دھکیلا تھا، جبکہ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اپنے شوہر کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے سلیم؟ آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ میری ماں ہے، وہ آپ کی ساس ہے، آپ اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں نے بھی انہیں نہیں نکال دیا۔ جبکہ وہ بولا، عقل کی پیدل عورت، اپنے بھائیوں سے پوچھو تو تمہاری ماں کو کس نے نکالا اور یہ کیوں نکلی ہے؟ وجہ جانتی نہیں ہو اور دل و دماغ خوب چلاتی ہو۔ یہ عورت مجھے میرے گھر کے اندر نہیں چاہیے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر باہر نکال دوں گا۔ میرے بچے کہاں پر ہیں؟ یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف چلے گئے تھے۔ جبکہ میری ماں زمین پر سے کھڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور میری ہتھیلی پر 300 روپے رکھتے ہوئے بولی، اپنے بچوں کو گوشت کھلا دینا، تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں نا، میں دعا کروں گی تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میرے شوہر میرے بھائی اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ آخر ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا میری ماں نے جو یہ سب ایک ساتھ ان کے خلاف ہو گئے تھے؟ میری اماں کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے وقت میرے شوہر میرے بچوں کو دوائی دلانے کے لیے باہر لے کر چلے گئے۔ جب اچانک ہی کچھ دیر کے بعد باہر شور شرابے کی آواز آئی تھی۔ میں باہر پہنچی تو میرے شوہر بچوں سمیت بائک سے زمین بوس ہوئے تھے۔ میں نے فوراً باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر تینوں کو اٹھا لیا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اتنی گہری چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے بھائیوں نے اتنی عقل دینے کی کوشش کی لیکن وہ عورت نہیں سدھر رہی۔ اس بار میں خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ میں پوری قوت سے چیخی چلائی تھی، آپ اس طرح میری ماں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اماں ایسا کر سکتی ہیں، میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جب سے تمہارے بابا جان کا انتقال ہوا ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کا دل و دماغ بالکل بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کس عامل بابا سے مل کر آئی ہیں اور اس نے کوئی عمل بتایا ہے جس سے گھر میں دھواں پیدا ہوتا ہے اور پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ کر کے اپنے شوہر کی روح کو واپس بلانا چاہتی ہیں تاکہ اس سے باتیں کر سکے، ان کے ساتھ رہ سکے۔ جبکہ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ بولی مزید، اس سے گھر کے بندے بیمار ہوں گے، کچھ بے وجہ مر جائیں گے، یا پھر فاقوں کی نوبت آ جائے گی، یا پھر کوئی پاگل ہو جائے گا۔ اس عمل سے کچھ حاصل
حصول نہ ہوگا، میں کچھ ہی لمحے تک بول ہی نہیں پائی تھی۔ یہ سب کچھ تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرے دونوں بچے بیمار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں دھواں بھی ہوا تھا، یعنی آدھی رات کے وقت جو مجھے ان کے کمرے میں دھواں نظر آیا تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ کچھ لمحے تک میں بالکل خاموشی سے کھڑی رہی تھی، اور پھر میں نے فوراً اپنے بھائی جان کو اطلاع دی تھی کہ ہم نے انہیں نکال دیا ہے۔ وہ فوراً سے بولے، ہاں ہاں، ہم نے امی جان کو پکڑ لیا ہے اور انہیں کمرے میں بند کر دیا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بلا لیا ہے، اب ان کا دماغی علاج ہوگا۔ بابا جان کا مرنا ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس رات میں بہت زیادہ روئی تھی، اس کے نہ کہ میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ ماں باپ میں سے اگر کوئی بھی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو اولاد جیتے جی مر جاتی ہے۔ پہلے میرے بابا جان اس دنیا سے چلے گئے، اور اب ماں کی ایسی حالت، کافی دیر تک مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہی سنبھالا تھا۔ ان سے بھی میں بہت زیادہ خفا ہو گئی تھی کہ آپ نے اتنی بدتمیزی کی ان کے ساتھ۔ ان کی دماغی حالت پر ترس کھانے کی بجائے آپ نے انہیں اتنا رسوا کر دیا، جبکہ انہوں نے مجھ سے اپنے عمل کی معافی مانگی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارے بھائیوں نے جب مجھے فون کر کے ان سب چیزوں کی اطلاع دی تھی تو میں بہت زیادہ گھبرا سا گیا تھا۔ میرے بچے، تم میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہو، میں بہت مشکلوں سے اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہی بھائی جان کا فون آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امی جان کی حالت اب ٹھیک ہو گئی ہے، تم ان سے آ کر ملو، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ جبکہ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کا سامنا کرنے کی، مگر جب میں چلی گئی تو انہوں نے مجھے خوب سارا پیار دیا تھا، مجھ سے معافیاں مانگی تھی کہ میں تیرے گھر میں بھی یہ سب کچھ کرتی رہی، مجھے معاف کر دے، میں کیا کروں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولی تھی، بس ان کو ہی دیکھتے جا رہی تھی۔ اگر یہ بھی میری زندگی میں نہ رہیں تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی عمل کو جانے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اور ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو ہم سکون سے رہ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔